بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناظرے کا اعلان ہو گیا، زبردست مناظرہ کہ ٹھیک ہے مناظرہ ہوگا، آئیں جس کو آنا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 900 کرسیاں صرف علماء کے لیے رکھی گئی تھیں۔ بغداد کے سب سے بڑے عالم قاضی القضات یحییٰ بن اقسم کو بلایا گیا 9ویں امام سے مناظرے کے لیے۔ کتنے سال کا بچہ؟ 9 سال کا۔ میں بہت فاسٹ فارورڈ کر رہا ہوں۔ دربار سجا، علماء جمع ہے، عوام جمع ہے، بزرگان جمع ہے، بڑے بڑے اسکالرز دیکھنے کے لیے بیٹھے۔ ہو کیا رہا ہے؟ کہاں یہ بھاری بھرکم علمی اعتبار سے اتنا بڑا آدمی، پورے عالم اسلام کے قاضی القضات یحییٰ بن اقسم مامون الرشید کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک 9 سال کا بچہ بیٹھا ہوا۔ مامون نے سیٹنگ ارینجمنٹ ایسا کیا تھا کہ امام کو اپنے برابر میں بٹھایا، سامنے کی طرف یحییٰ کو بٹھایا۔ یحییٰ نے مامون سے پوچھا کہ اے مامون، مجھے اجازت ہے کہ میں اس بچے سے سوال پوچھوں؟ جب مناظرہ سٹارٹ ہوا، مامون نے ایک عجیب کام کیا، کہا یحییٰ مجھ سے پوچھتے ہو؟ تمہیں ان سے اجازت لینی چاہیے۔ اس نے امام کی طرف رخ کیا، وہ اگین 9 سال کا بچہ، کہا اجازت دیتے ہیں آپ سے سوال پوچھوں؟ امام نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اب اس کی عربی بنتی ہے سلونی۔ یہ اسی خاندان کو زیب دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، اب اس نے ایک سوال پوچھا، جیسے ہی یہ سٹارٹ ہوئی بات، سناٹا ہے مجمع کے اندر، پن ڈراپ سائلنس۔ یحییٰ اپنا پہلا سوال پوچھ رہا ہے، بیٹا ایک بات بتائیے، ہاں آپ سے سوال پوچھتے ہیں، اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں شکار کرے تو کفارہ کیا ہوگا؟ اب مجھے اندازہ ہے میں علماء کے سامنے تو بات کر نہیں رہا، خدا نخواستہ میں یہ نہیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ، لیکن بہرحال ایک حوزہ ہوتا ہے، صاحبان علم بیٹھے ہوتے ہیں، صاحبان امامہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو تو سمجھ میں آ گیا سوال کا مطلب کیا ہے۔ آج بھی اگر آپ مناسک کو اٹھا کر دیکھیں، حج کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، پورے حج کے مسائل ایک طرف، صرف شکار کے مسائل ایک طرف، اتنے طولانی مسائل ہیں۔ بڑے بڑے علماء اس چیپٹر کو بائی پاس کر جاتے ہیں، پڑھنے میں بھی پڑھانے میں بھی۔ جس طرح آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا، آپ میں سے جو بھی بچپنے کے اندر دینیات کی کتابیں لے کر گئے اگر مکتبوں کے اندر، تو کچھ مسائل ایسے ہیں جو بچوں کو نہیں پڑھائے جاتے۔ وہ اس لیے نہیں پڑھائے جاتے کہ بعض اوقات استاد کو بھی اتنے اچھے نہیں آتے، مثلا شکیات نماز کے مسائل۔ اب شکیات نماز بیچارے استاد کو صحیح طرح سے نہیں آتے ہیں دینیات کے، تو وہ بچوں کو کیا پڑھائے گا؟ کہتے ہیں چھوڑو شکیات کو، آگے بڑھ جاتے ہیں، واجبات پڑھ لو، مبطلات پڑھ لو، ہو گیا۔ حج کے مسائل، وہ بھی شکار کے مسائل، بڑے بڑے علماء پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب اپنے اعتبار سے اس نے ایک بڑا زبردست کارڈ کھیلا، بڑا زبردست سوال پوچھا کہ بھئی ان کو قرآن آتا ہوگا، قرآن کا رٹا لگا لیا ہوگا، بچپن میں بہت ساری باتیں چھوٹی چھوٹی سیکھ لی ہوں گی، نماز روزے کے مسائل معلوم ہوں گے، حج، وہ بھی حج کی مشکل ترین باتیں۔ امام نے سوال سنا، 9 سال کا بچہ، اگین پہلا جملہ ہی کافی ہے۔ امام فرماتے ہیں یحییٰ تمہارا سوال انتہائی مبہم ہے، یعنی اگر صحیح انداز میں کہوں، جو کہا گیا وہ تو یہی جملہ جو میں نے کہا، لیکن جو سنا گیا وہ یہ کہ تمہارا سوال انتہائی احمقانہ ہے۔ جواب عالمانہ ہو یا نہ ہو دور کی بات ہے، سوال تو عالمانہ ہو، اور انتہائی غیر مبہم سا سوال ہے۔ یعنی اس کی مثال یوں ہے، میں بہت آسانی اب اس اپنے مجمع کے لیے کہوں کہ مثال کے طور پر فرض کریں یہاں پر سارے کے سارے افراد وہ بیٹھے ہوئے جو کار ڈیلرز ہیں، گاڑیوں کا کام کرتے ہیں، اور مثال کے طور پر ایک آدمی اگر سوال کرے کہ بھائی میرا سوال یہ کہ بتاؤ گاڑی کتنے کی ملتی ہے، تو آپ ہنسیں گے کہ کتنا جاہلانہ سوال ہے۔ گاڑی کے 50,000 اسپیکس ہیں، 3 لاکھ سے لے کر 3 کروڑ تک کی گاڑیاں، آپ کون سی گاڑی کی بات کر رہے ہیں بھائی؟
1000 میک ہیں, 1000 ماڈل ہیں, 1000 اسپیکس ہیں, اس کے پتہ نہیں 1000 باتیں. امام نے کہا تمہارا سوال انتہائی مبہم ہے. اس سوال کے ضمن میں سب سے پہلے بہت ساری باتیں ڈیسائیڈ کرنا پڑیں گی. پہلے یہ تو بتاؤ کہ جو احرام باندھا تھا وہ عمرے کا تھا کہ حج کا؟ جو شکار کیا وہ ہل کے علاقے میں تھا یا حرم کے علاقے میں تھا؟ جس کا شکار کیا وہ پرندہ تھا یا چرند تھا, یعنی کوئی جنگلی جانور تھا؟ پرندہ تھا, چھوٹا تھا یا بڑا تھا؟ شکار کرنے والا رات میں شکار کر رہا تھا یا دن میں شکار کیا تھا؟ چھپ کے کیا تھا یا جان بوجھ کر کیا تھا؟ غلام تھا یا آزاد تھا؟ نابالغ تھا یا بالغ تھا؟ عمل کے بعد ابھی بھی اس پر اصرار رکھتا ہے یا پشیمان ہو چکا ہے؟ امام بولتے جا رہے ہیں, آپ کے چہرے پر جیسے جیسے مسکراہٹ آتی جا رہی ہے, یحییٰ کے چہرے پر ویسے ویسے پسینہ آتا جا رہا تھا. غور فرما رہے ہیں؟ یعنی میں بلا مبالغہ ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تاریخ کا طالب علم جب ان سوالات کا مطالعہ کرتا ہے تو آنکھ بند کر کے سمجھ جاتا ہے کہ یحییٰ نے دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگی ہوگی کہ خدا کرے ان سارے سوالات کے جوابات اس بچے کو آتے ہوں. اگر اس بچے نے جواب نہ دیے اور مجھ سے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ چہرے کا انداز بتا رہا ہے کہ اتنی تفصیل کے جواب تو میں بھی نہیں دے سکتا. چہرے کا رنگ اڑ گیا, بدن کانپنے لگا, چہرے سے پسینہ. مامون نے انٹروین کیا, کہنے لگا فرزند رسول آپ نے اتنی شیخیں نکال لی ہیں تو ایک مہربانی فرمائیے, اب ساری شیخوں کے جواب آپ ہی دے دیجئے تاکہ ہم سب کے استفادے کا باعث ہو. کسی اور نے سکون کا سانس لیا کہ نہیں لیا؟ یحییٰ نے سکون کا سانس لیا کہ اب جواب انہی سے پوچھے جا رہے ہیں. امام نے تفصیل سے جواب دیے. اگر ہل کے اندر تھا, پرندہ تھا, یہ کفارہ ہوگا. چھوٹا پرندہ تھا تو مثلا ایک بھیڑ کفارہ ہوگا جس نے اپنی ماں کا دودھ چھوڑ دیا ہو. یہ شکار اگر ہل کے اندر تھا تو یہی ہوگا, اگر حرم کے اندر تھا تو ڈبل ہو جائے گا. امام ایک ایک تفصیل سے جواب دے رہے ہیں. اگر جانور تھا, پتہ نہیں وحشی گدھا ہے تو مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک گائے کفارے کے اندر دینی ہے, شتربرگ ہے تو اونٹ کفارے کے اندر دینا ہے, ہرن کا شکار کیا تھا تو ایک بکری کفارے کے اندر دینی ہے, اگر ہل کے اندر تھا تو ایک ہے, حرم کے اندر تو ڈبل ہے, عمرے میں تھا تو مکہ میں پہنچائے گا, مکہ میں ذبح کرے گا, اگر حج کا احرام تھا تو مینا میں پہنچائے گا, مینا میں ذبح کرے گا. امام جواب دیتے جا رہے ہیں. مجمع احسنت 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 اش کر اٹھتا ہے کہ بابا اتنا چھوٹا بچہ حج کے اتنے باریک مسئلوں کے جوابات کیسے دے رہا؟ صرف سوال اور جواب میں بات ختم ہو گئی. اب ایک سوال ہوا, امام نے فرمایا کہ یحییٰ اب مجھے بھی سوال پوچھنے کی اجازت ہے؟ عزیزان گرامی, تاریخ کے اوراق پر جو جملہ لکھا ہوا ہے وہ کافی ہے مولا کی عظمت کو سمجھانے کے لیے. ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے فرزند رسول پوچھ لیجئے, اگر معلوم ہوگا تو جواب دے دوں گا ورنہ آپ ہی سے استفادہ کروں گا. اچھا آپ ہی سے استفادہ کروں گا. امام نے کہا اچھا ایک سوال کا جواب دے دے. ایک شخص ہے, اب یہ سوال ظاہر سی بات ہے کہ اس منزل کی مناسبت سے, یحییٰ بن اقسم کی مناسبت سے دنیا کو سمجھانے کے لیے کہ ہمارا تباہر علمی کیا ہے اور بچپن کس انداز کا سوال پوچھ رہا ہے. کہا یہ ایک بات بتا, ایک شخص نے جب دن چڑھا ایک صبح کے وقت ایک عورت کو دیکھا, نظر پڑی, وہ عورت اس کے لیے حرام تھی. دن چڑھا وہ عورت حلال ہو گئی اس کے لیے. ظہر کا وقت آیا پھر حرام ہو گئی. عصر کا وقت آیا پھر حلال ہو گئی. مغرب کا وقت آیا پھر حرام ہو گئی. عشاء کا وقت آیا پھر حلال ہو گئی. آدھی رات کا وقت آیا پھر حرام ہو گئی. اگلی صبح طلوع ہوئی پھر حلال ہو گئی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے فقہی مسئلے کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے, کہ ایک عورت اتنے ہی دن میں 24 گھنٹے کے اندر 4 مرتبہ حرام 4 مرتبہ حرام, کیسے ہو سکتا ہے؟ پورا مجمع خاموش. یحییٰ کہتا ہے مجھے نہیں آتا جواب, آپ مہربانی فرمائے جواب دے دیں. اب اگین علمی باتیں, کوئی شاید عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام نے فرمایا ایک شخص نے ایک عورت کو دیکھا, وہ کسی اور کی کنیز تھی, نامحرم تھی, ظاہر سی بات ہے وہ عورت حرام تھی اس کے لیے. جب دن چڑھا وہ اس کے مالک کے پاس گیا, اس نے اس کنیز کو خرید لیا, چونکہ کنیز بن گئی, لونڈی بن گئی, اس کے لیے حلال ہو گئی.
دوپہر کا وقت آیا، ظہر کا وقت آیا، اس نے اس کنیز کو آزاد کر دیا، ایک آزاد عورت بن گئی، پھر اس کے لیے حرام ہو گئی۔ عصر کا وقت آیا، اس نے پھر اسی عورت سے نکاح کر لیا، پھر اس کی بیوی بن گئی، پھر حلال ہو گئی۔ مغرب کا وقت آیا، اس نے زہار کیا۔ اب مجھے اندازہ ہے کہ زہار کا لفظ اکثریت کے لیے ایک نیا لفظ ہوگا، میں 1 منٹ سے وضاحت کروں گا۔ آج کل یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، لہٰذا علمی اعتبار سے جان لیں تو جان لیں۔ پیغمبر سے پہلے عربوں میں اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ایک طریقہ تھا جس کا نام تھا زہار۔ اسلام نے اس طریقہ کار کو حرام قرار دیا، لیکن حرام قرار دینے کے باوجود ایک حد تک اس طریقہ کار کو ایڈاپٹ کیا۔ ایڈاپٹ بین مانا کہ طلاق کے لیے نہیں، عرب اپنی بیوی کو زہار کر کے طلاق دے دیتا تھا۔ اسلام نے کہا کہ اگر زہار کیا تو بیوی حرام ہو جائے گی، طلاق نہیں ہوگی، لہٰذا اس کو حلال کرنے کے لیے کفارہ دینا پڑے گا۔ تم نے زہار کیوں کیا؟ تو صرف حرام ہوگی بیوی، لیکن وہ ختم نہیں ہو جائے گی، بات نکاح نہیں ٹوٹ جائے گا، طلاق نہیں ہو جائے گی۔ وہ کیا تھا؟ وہ ایک جملہ تھا جو مرد اپنی بیوی کو مخاطب کر کے طلاق دینے کی نیت سے کہتا تھا، زہرک علیہ کظہر امی، دیٹس کالڈ زہار۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا تھا کہ آج سے تیری پشت میرے اوپر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت۔ یہ ایک جملہ ہوتا تھا۔ جب اس جملے کو اس میننگ کے ساتھ کہا جائے تو عورت طلاق یافتہ بن جاتی تھی، اس کی نکاح ٹوٹ جاتا تھا، ختم ہو جاتی تھی بات۔ پیغمبر سے پہلے اسلام نے کہا اگر کسی نے کیا تو بیوی حرام تو ہو جائے گی، لیکن وہ طلاق نہیں ہوگی، اور کفارہ جب تک نہیں دے گا تب تک حلال نہیں ہوگی۔ مغرب کا وقت آیا، اس نے زہار کیا، حرام ہو گئی۔ عشاء کا وقت آیا، اس نے زہار کا کفارہ دے دیا، دوبارہ حلال ہو گئی۔ آدھی رات کا وقت آیا، طلاق دے دی، حرام ہو گئی۔ صبح طلاق سے رجوع کر لیا، دوبارہ حلال ہو گئی۔ اس طرح سے پورے دن میں چند مرتبہ حلال و حرام ہوتی رہی۔ پتا چلا کہ علوم محمد و آل محمد، علوم حلال و حرام پروردگار کی طرف سے جن ہستیوں کے پاس ہوتے ہیں وہ کس مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ مجمع میں اش کر اٹھا، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔